گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سلسلے میں شریک رہیے، اپنے پاس قلم اور ڈائری رکھنے کی عادت بنا لیجئے، جو اچھی باتیں ملیں ان کو لکھیے، نوٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال ہمیں سنائیے۔ احمد رضا مظہری سردار آباد سے بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور کے علاوہ کسی اور نے بھی کیا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ شامی عطائی عرض کر رہا ہوں متحدہ عرب امارات سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخصوص رنگ کو پسند فرمایا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ یہ ٹرانسپلانٹیشن کروانا جائز ہے، یعنی اپنے سر کے پچھلے حصے کے بال اپنے ہی سر کے اگلے حصے پہ لگوانا؟ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ احمد رضا مظہری بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، کیا نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے اس دنیا کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پچھلے سلسلے کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی جو صورتیں ہیں دنیا کے اندر دو طرح ہیں، یعنی جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور دل کی آنکھوں سے یعنی سوتے ہوئے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ تو جاگتی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ صرف آپ کو عطا ہوا، کسی اور کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا نہیں کیا کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اس نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو۔ یہ بس صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ اور جہاں تک رہا دل کی آنکھوں سے دیکھنا یا خواب میں دیکھنا، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاصل ہوا اور اولیاء کرام کو بھی یہ مقام و مرتبہ ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ امام اعظم کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتحاف و سعادت المتقین کے اندر اس بات کو لکھا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا اور افضل عبادت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو خواب کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ اولیاء کرام کو بھی ہوتا ہے، لیکن جاگتی آنکھوں سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ ہاں رہا قیامت کا معاملہ، تو قیامت کے بارے میں واضح الفاظ میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس دن بہت سارے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے
جو اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اپنی زیارت نصیب فرمائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر مومن کو اس کے مرتبے کے مطابق ہوگا۔ جن بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار فرمایا، کوئی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ اس طرح نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ مکمل طور پہ اس کا احاطہ کیا جا سکے، صحیح۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا تو اس کو بیان کرنا دنیا کے اندر کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کیسے بیان کرے گا کہ میری زیارت کیسے ہوئی۔ ان کو بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ لوگوں کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، نبی کریم علیہ السلام کے دیدار کی تمنا ہوتی ہے، اس کا طریقہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، اور عاشقان رسول کو، خوش نصیب عاشقان رسول کو پیارے آقا علیہ السلام اپنے جلوے بھی دکھاتے ہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا رکھی جائے گی کہ ہمیں بھی ہو، اور اس کا کوئی طریقہ بھی ہے، کیا کیا جائے؟ لیکن طریقہ تو کہیں پڑا نہیں ہے، باقی تمنا رکھنے میں کیا ہے، تمنا تو رکھنی چاہیے اپنے رب عز و جل کے دیدار کی۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے، اس کی نعمتوں پہ غور و فکر کرتا رہے، اس کی تخلیقات پہ غور و فکر کرے، اس کی جو نعمتیں ہو رہی ہیں دل کے اندر تشکر، شکر کی کیفیت لے کر آئے کہ میرا رب عز و جل کتنا مجھ پر مہربان ہے، کیسا مجھ پہ کریم ہے، میرے اتنے گناہ ہیں اس کے باوجود میرا رب مجھے رزق دے رہا ہے، اس نے مجھے اتنا بڑا کیا۔ جب دل کے اندر ایسے تشکر اور شکر کے خیالات ہمارے اندر آئیں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کریں گے، راضی کرنے کی کوشش کریں گے اپنے رب عز و جل کو، اور پھر تمنا ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے۔ تو طریقہ کار تو کسی نے نہیں لکھا، نہ پڑھا ہے کہیں پر، یعنی لکھا ہو تو پڑھا نہیں ہے کہیں پر، لیکن یہ ہے کہ دیدار کی تمنا کرنے میں، یعنی دل خواب کی حالت میں وہ منع نہیں ہے۔ اور جاگتی آنکھوں سے نہیں، تمنا وہ تو تمنا کر ہی نہیں سکتے، جائز بھی نہیں، وہ جائز ہی نہیں ہے تمنا کرنا، یعنی کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، رنگ کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے کسی رنگ کو پسند فرمایا؟ اب کس حوالے سے ہے، کپڑوں میں، امامے میں، مطلقاً کوئی پسندیدہ رنگ ہو؟ نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کے حوالے سے تو سفید رنگ کے حوالے سے پسندیدگی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو پسند فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑے کے اندر ہی دفنایا کرو، یعنی سفید کپڑا ان کو دیا کرو کفن کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور یہاں پر ایک بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، خاص طور پہ اہل علم کو اس حوالے سے غلط فہمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننے کا حکم دیا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اختیار کرو سفید کپڑے کو، لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود سفید کپڑے پہنے؟ تو اس پر بعض اہل علم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفید کپڑے پہننا یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سفید کپڑے پہننے کی ترغیب دلائی اور مردوں کو سفید کپڑے میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ تو ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اصل میں یہ ایک پرانا اشکال ہے جس کا علماء ایک عرصہ پہلے جواب دے چکے ہیں۔ علامہ بیجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک زبردست محدث گزرے ہیں، ان کی شمائل ترمذی کے اوپر ایک شرح ہے المواہب اللدنیہ کے نام سے، اس میں انہوں نے اسی سوال کو اٹھایا۔ مواہب اللدنیہ، المواہب اللدنیہ ایک چھوٹی کتاب ہے، ایک بڑی کتاب ہے مشہور علامہ زرقانی، علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ الگ ہے، اور یہ الشمائل المحمدیہ کی ایک شرح ہے المواہب اللدنیہ کے نام سے، یہ بھی سیرت کی کتاب ہے، زبردست شرح ہے۔ اس میں انہوں نے یہی سوال اٹھایا جب امام ترمذی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس کے حوالے سے لکھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں حضور علیہ السلام نے پہننے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، صحیح، تو کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سفید لباس پہنا؟ یہ سوال اٹھایا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں پہنا۔ ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفید لباس زیب تن فرمایا ہوا۔ یہ تو بخاری اور مسلم کا حوالہ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم پر سفید لباس موجود تھا، اور اس کی پھر آپ نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کا سفید لباس پہننا ثابت ہے اس سے۔
اور شارحین نے، بخاری کے شارحین نے، علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ایک محدث گزرے ہیں، مالکی بزرگ ہیں، ان کی کتاب شرح صحیح بخاری کے نام سے، تو اس میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے اور سفید لباس پہننے کی ترغیب آپ دلایا کرتے تھے۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سفید لباس پہننے کی ترغیب دلائی، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی سفید لباس زیب تن فرمایا۔ بلکہ حدیث جبریل کے نام سے ایک مشہور حدیث پاک ہے کہ جس میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اور حاضر ہو کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند سوالات کیے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ مشہور حدیث پاک ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو اس میں جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو آپ کا جو حلیہ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ کس حلیے کے اندر جبریل امین آئے، تو ایک حلیہ یہ تھا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے تو آپ کے کپڑے انتہائی سفید تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، تو داڑھی اور سر کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ تو یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اس کے تحت علامہ غزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب حسن التنبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جبریل امین یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، جب انہوں نے سوالات کر لیے، سوالات کرنے کے بعد یہ واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ھذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، کہ کس طریقے سے تم نے دین سیکھنا ہے، کیا باتیں دین کی سیکھنی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے جس طریقے سے یہ بتایا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرنے، اسی طریقے سے بتایا کہ ہم نے سوالات کس طرح کرنے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہونا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث جبریل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب علماء صلحاء کی صحبت میں جاؤ، ان سے علم حاصل کرنا مقصود ہو، علم کی مجلسوں میں جاؤ تو اس وقت سفید لباس پہن کر جایا کرو، یہ مستحب اچھی بات ہے، کیونکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل آئے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس طرح جبریل دین سکھانے آئے تھے، اسی طرح یہ بات سکھانے آئے تھے کہ علم سیکھنا کس طریقے سے، کہ وہ آئے بالکل آپ کے سیاہ بال ہوئے تھے اور آپ کے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو جوانی کے اندر علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی بڑھاپے میں بھی حاصل کرے لیکن جوانی کے اندر اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ اس وقت اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ اس کو زیادہ ہوگا، یہ چیز سکھائی۔ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دو زانوں آ کے بیٹھے تھے، تو یہ سارے کے سارے آداب سکھائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے جس طریقے سے دین سیکھنا سکھایا، اسی طریقے سے یہ بتایا کہ دین سیکھنے کے لیے آنا کیسا ہے اپنے استاد کے پاس۔ تو سفید کپڑے پہننے کے اوپر یہ بات نکلی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفید کپڑے پہن کر ہی بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے تھے۔ تو اس طرح مختلف دلائل موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید کپڑے کو پسند فرمایا، اسی طرح جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفید کپڑے پہن کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پہنا کرتے تھے اور دوسروں کو ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ اور سفید کپڑوں میں کفن دینے کا بھی ترغیب موجود ہے۔ اچھا، سفید کے علاوہ کفن دے سکتے ہیں؟ کیونکہ زندگی بھر سفید ہی دیکھا ہے۔ دیکھیں دے تو سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے احرام ہے، احرام ہم سفید پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اب دوسرے رنگ کے احرام بھی پہنے جا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر کوئی سفید رنگ کے علاوہ کوئی دوسرے رنگ کا احرام پہن کے عرفات کے میدان میں موجود ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بالکل ایک انوکھا اور عجیب سا لگے گا دوسروں کے سامنے، یعنی سفید کپڑے کی جگہ دو چادریں پیلے رنگ کی پہنی ہوئی ہیں یا بلو کلر کی پہنی ہوئی ہیں، لال کلر کی پہنی ہوئی ہیں، تو سب حیرت و تعجب سے اس کو دیکھیں گے۔ تو اس لیے جب ویسے بھی ایک تو مستحب یہی ہے سفید کپڑے ہی ہوں، لیکن اب اگر نکلے گا اس عادت سے تو لوگ دیکھیں گے اور ایک شہرت ہوگی کہ یہ کیا کیا گیا ہے، تو اس لیے اس سے گریز کیا جائے گا۔ اور مستحب بھی اچھی بات بھی یہی کہ سفید ہونے چاہیے، تو سفید کپڑوں کے اندر ہی کفن دیا جائے لوگوں کو، کفن بھی اور احرام کے حوالے سے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، بال جو ہے وہ مصنوعی، کسی کے سر کے بال اڑ جائیں، گر جائیں، تو اب اپنے ہی سر کے جو موجود بال ہیں انہی میں سے لے کر دوسرے حصے پہ لگائے جاتے ہیں، یہ دوسرے جانداروں کے، جانوروں کے بھی غالباً بال لگتے ہیں، کسی اور انسان کے بال لگا دیے جاتے ہیں، تو کیا اس طرح مصنوعی طور پر طریقہ کار کے مطابق بال لگوانا درست ہے؟ دیکھیں جو بال لگتے ہیں ہمارے یعنی جو بھی سر پہ سرجری کرواتا ہے تو اس کے بال کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بال جو لگائے جاتے ہیں وہ بال اگر انسان کے بال ہیں، چاہے اپنے ہی بال ہوں
سر کے حصے کے بال ہیں یا پچھلے کمر کے بال ہیں یا بازو کے بال ہیں، پاؤں کے بال ہیں، کسی بھی حصے کے بال لے کے سر پہ لگوائے تو یہ ناجائز و حرام ہے، جائز نہیں، اس کی اجازت اپنے بھی نہیں لگوا سکتے، کسی بھی انسان کے نہیں لگوا سکتے۔ نمبر 2 خنزیر کے بال، یہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور نمبر 3 کتے کے جو بال ہیں اگرچہ کہ وہ لگوانا جائز ہے لیکن اس میں علماء کا شدید اختلاف ہے، تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، نہ کرے تو بہتر ہے۔ باقی رہا آرٹیفیشل بال ہیں، یہ کسی اور جانور کے بال ہیں، خرگوش کے بال ہو گئے، کسی اور کے بال ہو گئے، وہ اگر کوئی شخص اپنے سر پہ سرجری کر کے لگوا لیتا ہے تو وہ جائز ہے، اس کے لگوانے میں حرج نہیں۔ اپنے کیوں نہیں لگوا سکتا؟ کتے کے لگا سکتا ہے، چلیں اختلاف ہے، یا جانوروں کے لگوا سکتا ہے، آرٹیفیشل جو بنے ہوتے ہیں وہ لگوا سکتا ہے، اپنے نہیں لگوا سکتا، حالانکہ اسی کے سر پہ لگنے اسی کے بال۔ انسانی اعضاء ہیں ان سے انتفاع یعنی فائدہ حاصل کرنا منع ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں اپنی عزت اور عظمت کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب جیسے مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، تو یہ خنزیر کے نجس ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اب کوئی کہے کہ یار انسان تو سب سے اعلیٰ اور رفع چیز ہے، اس کا گوشت تو سب سے اعلیٰ ہوگا، اس کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ بکرے کا گوشت کھا سکتے ہیں، گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہیں، انسان کا گوشت کیوں نہیں کھایا جا سکتا؟ تو یہ انسان کی عظمت ہے، اہمیت ہے، تو اس لیے اس کے گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا۔ اسی طریقے انسان کے جو اعضاء ہیں ان کی ایک ایسی اہمیت ہے کہ ان سے انتفاع یعنی نفع اٹھانا منع کیا گیا۔ اس کی عزت و کرامت کی وجہ سے اس بات کا حکم ہوا کہ آپ اس کے اعضاء سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنی عظمت کی وجہ سے، اپنی اہمیت کی وجہ سے حرام قرار پاتی ہیں، تو انسان کے جو اعضاء ہیں ان سے انتفاع کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، اس طریقے کے معاملات کرنا، اس کو شریعت مطہرہ نے ناجائز و حرام قرار دیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کال سنائیے۔ آج صبح جو بیان فرمایا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد تمام انبیاء اور علماء اور اولیاء ملت شفاعت فرمائیں گے۔ عرض یہ ہے کہ یہ شفاعت کس وقت کی ہے؟ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگوں کو اللہ نہ کرے جس کو سزا ملنی ہے تو اس کی سزا معاف کرانے کے لیے شفاعت ہوگی، یا جہنم میں اللہ نہ کرے کوئی چلا گیا ہے تو اس کو نکالنے کی شفاعت ہوگی؟ یہ جہنم سے نکالنے کی شفاعت صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ یہ ایک اور کال سنائیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی کی شادی کی تھی 1 سال پہلے، جس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کا شوہر غائب ہو گیا، جس کا ابھی تک تاحال کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے، آیا زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے یا کہیں پہ غائب ہے۔ 1 سال سے نہ اس کے گھر والوں نے اسے دیکھا ہے اور نہ اس کے عزیز و اقارب نے، نہ دوستوں نے۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا شرعی حل کیا ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنا جی۔ موسیٰ علیہ السلام جو کوئی ٹور پہ گئے تھے، اور کیا وہ 70 محدثین کے ساتھ گئے تھے؟ جب انہوں نے تجلی دیکھا تو کیا وہ سارے وہاں جل کے ہلاک ہو گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے؟ کیا یہ واقعہ، یہ بات صحیح ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان حضرات کی جو شفاعت ہوگی کب ہوگی؟ یعنی یہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے یا کوئی جہنم میں چلا گیا اور اب اس کو نکلوانے کے لیے شفاعت کریں گے؟ بہت مضبوط اور جاندار سوال ہے ان کا۔ ہمارے سائل بھی ماشاءاللہ مضبوط آدمی ہیں۔ جی جی۔ تو اب یہ دیکھیں، اصل میں شفاعت کی صورتیں تو لکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی تو ساری صورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کس طریقے سے سفارش فرمائیں گے، کیا آپ کی شفاعت ہوگی، یعنی جنت میں داخل کروانا، جنت میں مرتبے بلند کروانا، بعض افراد کا جہنم میں چلا جانا اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے باہر آ جانا۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء کے بارے میں کہیں میں نے ایسا پڑھا نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا اس طرح کی صورتیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن تمام کی تمام صورتیں ممکن ہیں۔ صحیح کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت بھی اس طرح ہو، کیونکہ اصل چیز ہے شفاعت کبریٰ، یعنی شفاعت عامہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کو دی گئی، باقی کسی اور کے پاس نہیں، کہ حضور علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ دی گئی۔ شفاعت کا دروازہ آپ نے کھولنا ہے۔ اب آپ کے کھولنے کے بعد شفاعت مختلف افراد کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، انبیاء کرام علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، علماء، حفاظ، صلحاء، اولیاء سب شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے شفاعت کریں گے۔ تو یہ ہر طرح کے افراد ہیں جو شفاعت کریں گے۔ تو مختلف شفاعتوں کی قسمیں ہیں کہ بعضوں کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ بعمل حافظ کے صدقے میں اس کے گھر کے 10 افراد کی بخشش و مغفرت کر دے گا۔
تو یہ ساری کی ساری صورتیں ممکن ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی سفارش کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو پھر کسی کی سفارش ہوئی، اس نے کہا کہ اس کو نکالا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کے ذریعے اس کی شفاعت کی وجہ سے بھیج دے۔ تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے، سب کا سب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری شفاعتیں ممکن ہیں۔ ہاں، شفاعت کبریٰ جو ہے، پہلی شفاعت جس کے ذریعے دروازہ کھلے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حضور کی شفاعت کے بغیر بھی جنت میں جائیں گے یا سب کو شفاعت کی حاجت ہوگی؟ دیکھیں، شفاعت کبریٰ کی تو سب کو حاجت ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی مستغنی ہو ہی نہیں انبیاء سکتا، کرام بھی اس میں، سب کے سب، ٹھیک ہے۔ اس دن تو ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوں گے، آپ علیہ السلام کی طرف توجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن یعنی ایسے معاملات ہوں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کو پتہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، قطعی جنتی ہیں، ان کے صدقے میں لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن ان کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوگی کہ جس کو ڈر نہیں ہوگا، جس کو خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر بس یہ ہوگا کہ بس میری امت بخشی جائے، میری امت بخشی جائے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس شفاعت میں سے حصہ ملے گا۔ تو آپ کی جو رحمت للعالمین ہونے والی صفت ہے، تو حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، علماء نے اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تو ایک بات یہی بیان کی گئی کہ رحمت کا ایک حصہ جو ہے، یہ قیامت کے دن اس میں سب کو حصہ ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، از اول تا آخر کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شفاعت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سجدہ ریز ہونے کے بعد کھولے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولیں گے، تو اس میں سے سب کو حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ حضور، حافظ شفاعت کرتا ہے، عالم شفاعت کرتا ہے، اس طرح اور بھی نیک کام کرنے والے شفاعت کریں گے۔ اب بچے کو داخل کرواتے ہیں مدرسے کے اندر، اور یہ نیت ہوتی ہے کہ حافظ بناتے ہیں یہ ہماری شفاعت کرے گا، عالم بناتے ہیں ہماری شفاعت کرے گا، تو ان نیتوں سے داخل کروانا چاہیے بچوں کو؟ بالکل کروانا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اور ہمارے لیے شفاعت کا، بخشش کا ذریعہ بنے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو داخل کروا کے آپ مستغنی ہو گئے، یعنی اب ٹھیک ہے ہم جو چاہے کرتے رہے، ہمارا یہ بندہ جو ہے وہ یہ کرے گا اور اس کے ذریعے ہم بھی بخشے جائیں گے، یہ درست نہیں ہے طریقہ کار۔ جو آپ پر فرض و لازم چیزیں ہیں وہ آپ کو کرنا ہوں گی، کیونکہ یہ ساری سفارشیں، سب شفاعتیں، بخششیں، یہ مشروط ہیں اس شرط کے ساتھ کہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہو۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی کا برا خاتمہ ہو گیا، ایمان پر خاتمہ نہ ہوا اس کا، تو یہ بہت خطرناک بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے گناہوں سے اجتناب کرنا یہ بہت ضروری ہے، نیکیاں کرنا ضروری ہے، جو چیزیں فرض، واجب ہیں، لازم ہیں، ان کو کرنا بہر صورت ضروری ہوگا، چاہے آپ کے 10 بیٹے یا عالم کیوں نہ ہوں، لیکن آپ پر جو چیز لازم ہے وہ آپ پر لازم ہے، آپ نے کرنی ہے وہ چیز۔ جزاک اللہ۔ حضور، کسی بچی کی شادی ہوئی، 1 ہفتے بعد شوہر غائب ہو گیا، 1 سال گزر گیا، کچھ معلوم نہیں زندہ ہے مر گیا ہے، رابطہ ہی نہیں کسی کے ساتھ، اب کیا کیا جائے؟ پریشانی بہت ہے۔ دیکھیں، اس کی صورتیں ہوتی ہیں، اولاً اس میں سستی کوتاہی بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آج کے دور میں ایسی چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، پتہ لگانا ممکن ہوتا ہے، پتہ لگا لیا جاتا ہے، وہ کوشش نہیں کرتے، ادھر ادھر گئے اور بس مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ اگر بھرپور کوشش کی جائے تو بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر اپنے طور پہ مکمل کوشش کر لی، کسی طور معلوم نہیں ہوا، اور اگر معلوم ہو گیا مر گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کی عدت ہوگی، اور اس نے اگر عدت گزر چکی ہے تو ایک الگ معاملہ ہو جائے گا۔ اگر معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ مر گیا، زندہ ہے، کیا ہوا، کہاں گیا، تو اب اس صورت میں شہر کے سب سے بڑے مفتی کے پاس جانا ہوگا، جو عالم البلد ہے، اس شہر کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس جانا ہوگا۔ وہ ان کے حوالے سے 4 سال تک ان کو حکم دیں گے کہ وہ رکیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، پھر وہ نکاح ختم کریں گے اور اس کو عدت میں بیٹھنے کا حکم دیں گے، پھر اس کے بعد اس کا کہیں اور نکاح ہو سکے گا۔ اب بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ 3-4 سال کے بعد آتے ہیں اور ملا نہیں ہوتا، تو پھر اب ان کو جب 4 سال کا حکم دیا ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ ابھی اب جیسے 1 سال یہ بتا رہے ہیں، تو ابھی جو ان کے علاقے کے سب سے بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے، ان کے پاس چلے جائیں، جبکہ وہ مفتی ہوں، اہل علم میں سے ہوں واقعی، تو پھر ان کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا۔ فی الحال جو ہے خود یہ فیصلہ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے طور پہ، تو ابھی کیا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اصل کام قاضی کا ہے، لیکن قاضی اسلام چونکہ موجود نہیں، تو پھر شہر کا سب سے بڑا جو عالم ہوتا ہے، مفتی صاحب جو واقعی فتویٰ دیتے ہیں، عالم ہو، یعنی جو مفتی ہو، جس کو اہل علم ہو، جو
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ دعا کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں دیدار کے لیے، تو اور 70 محدثین ساتھ تھے اور سب انتقال کر کے، کوئی ایسا ہے واقعہ؟ دیکھیں وہ کوہ طور پر دیدار کے لیے ایک الگ صورت تھی جب گئے تھے آپ، پھر اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے تھے تو یعنی اس وقت بھی آپ کے ساتھ افراد گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے آگے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفسار بھی فرمایا تھا کہ کس چیز نے آپ کو جلدی کروائی، تو انہوں نے کہا تھا میں اے رب میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آیا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے اور توریت آپ کو ملی تھی، تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑا تھا اس کو انہوں نے بت بنا لیا تھا، اس کی عبادت کرنے لگے تھے سامری کے کہنے پر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے، اس جو گوشالہ تھا، جو بچڑا تھا، اس کو انہوں نے جلایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کے گئے تھے تو کچھ افراد کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، 70 افراد، مختلف روایتیں ہیں، ان کو لے کر گئے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں پر جا کے یہ کہا تھا اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون، یعنی جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلا دیکھ لیں، اور یعنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، یعنی بجلی نے پکڑ لیا حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس پر پھر کڑک یعنی بجلی آئی تھی، اور اس وقت جتنے بھی بنی اسرائیل تھے جو آئے تھے آپ کے ساتھ، وہ تمام کے تمام راکھ ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ موجود ہے اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں، کال سنائیے۔ میرا نام سلیم شاہ ہے، نارتھ نظم آباد بلاک 20 سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ اگر نماز کے لیے کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں سورت ملانی تھی، ایک آیت پڑھی آگے ہم بھول گئے، اب ایسی صورت میں اگر ہم اس صورت کو چھوڑ کر دوسری صورت آگے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آگے دوسری صورت ہم نے پڑھ لی پہلی والی کو چھوڑ کر، تو ایسی صورت میں کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ دوسرا یہ عرض کرنی تھی کہ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، اس میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں کسی کے لیے درازی عمر کی دعا کرنا کیسا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک اور کال سنائیے۔ ایک میرا سوال ہے کہ ماں کے قدموں میں کھڑا ہو کر دعا کرنا یا کہ ماں کی قبر کے قدموں میں قبر کو چوم لینا جائز ہے یا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سلیم شاہ بھائی ناظمہ آباد سے ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، 2 سوال پوچھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، اب سورت شروع کی کوئی بھی، اس کی ایک آیت پڑھی کہ وہ بھول گئے، اب یاد نہیں آ رہی، بقیہ بھی مزید آیتیں ملانی ہیں ان کو، تو دوسری سورت شروع کر دی تو وہ نماز میں حرج تو نہیں؟ دیکھیں ویسے تو کوئی حرج نہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ یاد نہیں آ رہی تو دوسری صورت کی طرف منتقل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سوچنے میں 3 سبحان اللہ کی مقدار گزر گئی، مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد پڑھا، اب آگے یاد ہی نہیں آ رہا، اور 3 سبحان اللہ کی مقدار سوچتے رہ گئے کہ آگے اللہ الصمد پڑھنا ہے اور یاد ہی نہیں آیا، تو 3 سبحان اللہ کی مقدار اگر گزر گئی، پھر اس کے بعد یہ جاتے ہیں قل اعوذ برب الفلق پر، تو اس صورت میں تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بھولے قل هو اللہ احد، آگے یاد ہی نہیں آ رہا، فوراً انہوں نے دوسری صورت اختیار کر لی قل اعوذ برب الفلق، تو اس صورت میں نماز ہو گئی، کرنا بھی یہی چاہیے تھا، لیکن سوچنے میں اگر ٹائم 3 سبحان اللہ کی مقدار کا گزر چکا ہے تو اس صورت میں سجدہ صاحب ان کو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جب ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، وقت مقررہ ہی پر موت آئے گی، تو اب جو درازی عمر بالخیر کی دعا کی جاتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں یہ بات بھی تقدیر سے تعلق رکھتی ہے، ایک ہے تقدیر معلق اور ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ صحیح۔ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز مقرر ہے اللہ کے علم کے اندر کہ بھئی فلاں کی زندگی اتنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے اس دن مر جانا ہے۔ دوسری ہوتی ہے تقدیر معلق، یہ فرشتوں کے پاس صحائف ہوتے ہیں جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں بعض اوقات کوئی چیز کسی کے ساتھ کسی شرط کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے دعا کی تو اس صورت میں اضافہ ہو جائے گا، پھر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پہلے سے مقرر ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا اور اس کی عمر اتنی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے، وہاں تبدیلی نہیں ہے، وہاں مقرر ہے، لیکن فرشتوں کے پاس جو صحائف ہوتے ہیں، رجسٹر ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ معلق ہوتا ہے کہ اس بندے نے دعا کرنی ہے، اس بندے نے صدقہ دینا ہے، تو اس وجہ سے اس کی عمر کے اندر اتنا اضافہ یہ ہو سکتا ہے۔ حضور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو کیا ماں کی قبر کو پاؤں کی طرف سے بوسہ دے سکتے ہیں؟
قبر چومنے کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی. جی اصل میں دیکھیں یہ موضوع بھی پہلے ہو چکا ہے قبر کو چومنے کے حوالے سے کہ قبر ماں کی قبر کو چومنا یا کسی بھی بزرگ کی قبر کو چومنا، اس میں علماء جو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ قبر کو چومنے سے بچنا چاہیے، احتیاط کریں، بچنا چاہیے. اگر کوئی قبر کو چومتا ہے تو اس کو ناجائز و حرام نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ چیز بھی بزرگوں سے صحابہ سے ثابت ہے. تو اگر کوئی چومتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اس سے احتیاط کرنی چاہیے، چومنا نہیں چاہیے. کیونکہ ایک تو یہ کہ چومے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے بڑھ جائے. نمبر 2 کہ اگر چومے گا تو آج کا جو دور ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے، فوری طور پر اس کی تصویر بناتے ہیں. اب وہ اچھی نیت کے ساتھ قبر کو چوم رہا ہے، وہ سجدہ نہیں کر رہا. اب وہ کریں گے کیا کہ وہ چومنے کے لیے جھکا ہے، اس کو بولیں گے کہ دیکھو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، اور اس کو تھوپ دیں گے اہل سنت کے اوپر. حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں. ایک تو وہ چوم ہی نہیں رہا اور بالفرض ایک تو وہ سجدہ کر ہی نہیں رہا، اور بالفرض اگر وہ سجدہ کر بھی رہا ہو تو وہ اس کی جہالت ہے. ٹھیک ہے نا، وہ علماء اہل سنت کے اوپر اس کی تہمت کیسے لگ سکتی ہے؟ تو اس لیے گریز کرنا چاہیے، قبر کو چومنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں، کال سنائیے. میں یاسر حسین بات کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسا شخص آیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں معاف کر دی ہو، اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس شخص کا نام بتا دیجیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. کوئی غیر مذہب اگر مچھلی بیچ رہا ہے اور وہی اسے کاٹ رہا ہے تو اس کے پاس سے مچھلی لینا وہ ہمارے لیے جائز ہوگا، حلال ہوگی یا حرام ہوگا؟ جی یہ بھی عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. سوال یہ ہے میرا کہ امام صاحب نے مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں قرات بول گیا، پھر دوسرے میں کی گیا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. یاسر حسین بھائی ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا تھا جس کو آپ نے نمازیں معاف کر دی ہوں؟ جی اس طرح کی احادیث طیبہ مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں ایمان لاؤں گا لیکن 5 نمازیں پوری نہیں پڑھوں گا. شرط رکھی 3 نمازوں کا اس نے کہا تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے اجازت مرحمت فرما دی. تو مسند احمد کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. اس شخص کا نام تو یاد نہیں ہے کہ ذکر کیا گیا نہیں کیا گیا، اتنا ہے کہ انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں یہ کہا تھا. تو اختیارات مصطفیٰ ہیں، حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرما دی. ابھی کوئی غیر مسلم بولے میں اسلام لاؤں گا، یہ شرائط ہیں؟ نہیں آپ کو نہیں، وہ تو حضور علیہ السلام کے اختیار میں سے تھے. خود حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا اہل یمن کی طرف، تو ان سے یہی کہا کہ جب وہ اس بات کو قبول کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، یعنی اسلام لے آئیں، حضور علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر لیں، تو پھر ان کو یہ بات بتاؤ کہ ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کے لیے حکم یہی ارشاد فرمائے. وہ تو حضور علیہ السلام کے خاص اختیارات تھے کہ جس کے لیے جو چاہیں فرما دے. اور پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اس کے بعد وہ ساری زندگی کو 3 نمازیں پڑھتے رہے. وہ صحابی بن گئے تو صحابہ یہ عبادت کے شوقین ہوا کرتے تھے، حضور کی صحبت میں رہتے تھے، تو اس کے بعد عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو یہ حضور علیہ السلام نے تو معاف فرما دیا، لیکن صحابی کے عمل سے صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز سے یہی ظاہر ہے کہ وہ بعد میں 5 نمازیں پڑھتے ہی رہے ہوں گے. وہ ظاہر سی بات اس وقت وہ عالم ایسا تھا، کیفیت ایسی تھی، تو اس میں تو متصور ہے، لیکن بعد میں ایسا مشکل محسوس ہوتا ہے. اگر حضور خواب میں کوئی یہ کہتا ہے مجھے تو خواب میں معاف کر دی ہیں، نمازیں معاف کر دی ہیں، یا ہمارے پیر صاحب نے معاف کر دی ہیں، تو ہماری تو دل کی نماز ہے تو ضروری نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ تو بات صورت کفر کی بنیں گی. اس میں اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے کہ مجھ پہ نماز معاف ہو چکی ہے تو کفر بن جائے گا. فرضیت کا انکار نہیں کہتے، ان پر معاف ہے، یعنی یہ ان کو معاف کر دیا. جو اپنے اوپر نماز کو معاف مانے گا کہ مجھ پر نماز معاف ہے تو یہ کفر بن جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ فرض اس کے اوپر جب وہ مکلف ہو گیا، بالغ ہو گیا، عاقل ہو گیا، تو اس کے اوپر نمازیں فرض ہیں. کوئی پیر کسی صورت بھی نماز کو معاف کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تو قاعدہ ہی غلط ہے، یعنی یہ تصور ہی غلط ہے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر نماز کو معاف کر دے. یہ تو صرف حضور علیہ السلام خواب میں آ کر خاص بتایا ہے. خواب کا دیکھیں اس حوالے سے بھی پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ خواب میں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حق زیارت ہوئی کہ حضور علیہ السلام ہی کو دیکھا ہے. لیکن
اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کا اس کو حکم دیا کہ تم اس طرح کرو، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ظاہر شریعت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اس کے موافق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے مطابق ہے، اس سے ٹکراتا نہیں ہے، تو اس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات بیان فرمائی کہ آپ کی خود شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا، سننے والے کو غلطی ہوئی. کہ جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ کسی شخص نے آ کے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب میں شراب پینے کی اجازت دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم نے سنا غلط ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تمہیں شراب پینے سے منع کیا ہے، تم سے سننے میں غلطی ہو گئی. تو نیند کی حالت میں اولاً تو ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ صرف سستی کاہلی ہوتی ہے اور یہ شیطان کے جو ہے نا کھیل تماشے ہوتے ہیں. اگر بالفرض خواب کی حالت میں آ کے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ تم پر نماز معاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو سننے میں غلطی ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ فرمایا کہ نماز میں سستی نہیں کیا کرو، نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو. ٹھیک ہے. یہ بات کہی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بات نہیں ارشاد فرما سکتے کہ جو آپ کی شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہو. حضور یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی بات ہے، خواب میں ایسا ہو نہیں سکتا، ہو تو اس کی وجہ بیان کر دی. لیکن کبھی کوئی انسان پر ایسی کیفیت کہ اتنی عبادت کرے، اتنا اوپر چلا جائے یا اتنا وہ اذکار کرے کہ یہ عبادتیں معاف ہو جائیں، کیونکہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو عبادت نہیں کرتے اور اس کے پھر جو متبعین ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا ایسا ہے پہنچا ہوا کوئی شخص ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یعنی یہ تو ہم پہلے بیان کر چکے 11ویں کے سلسلوں کے اندر کہ شریعت کی طرف سے معیار اور اسکیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بندہ میرا قرب یعنی میرے جو نزدیک ہوتا ہے سب سے زیادہ ان چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں، جو چیز اس پہ فرض ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. نفل پڑھتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ ہے اس کے مطابق چلنا. صحیح. تو یہ تو ممکنات میں سے ہی نہیں ہے کہ عاقل بالغ شخص جس کی عقل موجود ہو، بالغ ہے، اس کے اوپر سے عبادت معاف ہو جائیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام و مرتبہ کسی پر مخفی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہ شأن بین الاولیاء والاقطاب کشأن بین الانبیاء والرسل، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ان کے والد کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹا ایسا ہوگا کہ جس کا نام عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا. اس کا مقام اور مرتبہ اولیاء اقطاب کے درمیان ایسا ہوگا جیسا میرا رسول اور انبیاء کے درمیان ہے. جس طرح مجھے اللہ نے ان کا سردار بنایا ہے اس طرح اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کا سردار بنائے گا. یہ ارشاد فرمایا. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی عبادت میں گزری، اور جب شیطان آپ کے سامنے آیا تھا اور اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ میں آپ کا رب ہوں اور میں نے آپ کے لیے حرام کردہ چیزیں حلال کر دی ہیں، یعنی جو چیز حرام ہے وہ آپ پر حلال ہو گئی، عبادت کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، کہا کہ تو اس وقت شیطان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر آیا ہوا تھا وہ اندھیرے کی صورت میں ہو گیا، پتہ چل گیا. تو معلوم ہوا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے تھے کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ جو چیزیں انبیاء پر حرام ہیں وہ مجھ پر حلال کیسے ہو سکتی ہیں. تو ہرگز شریعت کا یہ معیار نہیں ہے کہ آپ عبادتیں نہ کریں. شریعت کا معیار عبادت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے ہوگا. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، صدقہ و خیرات کا حکم دیا، لوگوں کی مدد کا حکم دیا، ان پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. نعرے وارے لگانے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، انگوٹھیاں پہننے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، نہ نہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، صاف ستھرا رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو شریعت نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اس کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. ورنہ یہ دنیا فانی ہے،
جیسے ہی انتقال ہوگا دنیا سے جائیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس راہ پر چل رہے تھے اور کیا نقصانات آپ کو ہونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں کی صحبت سے محفوظ فرمائے۔ غیر مسلم سے مچھلی لینا، مچھلی وہی کاٹے، کہہ رہے ہیں کہ مچھلی بھی وہ کاٹ رہا ہے، یعنی بنا رہا ہوگا تو مچھلی تو کاٹی نہیں کوئی جاتی۔ حرج نہیں ہے اس کے اندر، چونکہ مچھلی یہ اگر مردہ بھی ہو تو حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف وہ مچھلی کے جو پانی میں مر کر الٹی تیر گئی، خود بخود مر گئی اور الٹی تیر گئی تو وہ حرام ہے، باقی اس کے علاوہ مچھلی ساری کی ساری حلال ہے۔ پکڑ کر نکالی جاتی ہے اور مر جاتی ہے، مر گئے تو حلال ہے، وہ کوئی بھی بیچے اس کو، کوئی بھی بیچے تو اس کے لیے میں مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ امام صاحب مغرب کی پہلی رکعت میں قراءت بھول گئے، دوسری میں جا کر انہوں نے کی، یعنی شاید جہری نہیں کی ہوگی شاید، تو حکم کیا ہوگا؟ ہاں، تو مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے قراءت کرنا کہ پہلی صف والوں کو آواز پہنچ جائے، تو اتنی آواز میں قراءت کرنا یہ ضروری تھا۔ اگر اس طریقے سے انہوں نے جہر نہیں کیا امام صاحب نے تو اس صورت میں انہوں نے واجب کو چھوڑ دیا، غلطی سے یہ ہوا ہے ظاہراً، تو اس صورت میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال ہمیں اور سنا دیجیے۔ امجد رضا تاری ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب کی بنسبت جو ہے سنت مؤکدہ کی زیادہ اہمیت ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کیا واجب سے زیادہ سنت مؤکدہ کی اہمیت ہے؟ جی حضور، ایسا ہے؟ دیکھیں، اہمیت تو واجب ہی کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ واجب کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، بعض صورتیں ہوتی ہیں جس میں سنت کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک پہلی پوچھی جاتی ہے کہ وہ کون سی سنت ہے کہ جس کا مرتبہ واجب سے بڑھ کر ہے، تو بتایا جاتا ہے سلام کرنا۔ تو سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب واجب ہے، فضیلت سلام کرنے کی زیادہ ہے۔ صحیح۔ تو ویسے واجب کا مقام و مرتبہ یہ سنت مؤکدہ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔